بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر، اسی طرح عاقل بالغ ہونے کے بعد جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے مسلمان، تو پھر اس کے اوپر سب سے پہلے جو اسلام کا حکم لاگو ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ اور نماز دین کی معراج ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر آدمی اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب نماز کا حکم نازل ہوا بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کریں گے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے۔ تو نماز بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہے نماز۔ تو اس لیے قیامت کی تیاری، قیامت کے جو احوال ہیں، آخرت کی تیاری وہ ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے۔ تو نماز پڑھنے سے کیا کیا دنیا میں ملتا ہے، کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ میں عظیم الشان ثواب عطا فرمائیں گے، اجر عظیم ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن دنیا میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ نمازی آدمی کا بدن، کپڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، کہ جو بھی آدمی نمازی ہوگا وہ 5 وقت وضو کرے گا، طہارت حاصل کرے گا، جسم سے میل کچال گندگی اس سے دور ہوگی، ہر وقت اس کا چہرہ، اس کا منہ مسواک کر کے وضو کرے گا، اس کے منہ بھی صاف، دانت بھی صاف، منہ سے بدبو نہیں آئے گی، کپڑے صاف ستھرے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جب بھی اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہوں گے، ستھرے ہوں گے، اس سے بدبو نہیں آئے گی۔ اس لیے نمازی آدمی پاک صاف ہمیشہ بدبو سے دور رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ کہ آدمی کی صفائی آدمی کو حاصل ہوتی ہے، آدمی پاک صاف رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ نمازی آدمی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ حضور اسی طرح نمازی آدمی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں کہ یہ آدمی میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس عمل پر عمل کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری جو وصیت فرمائی تھی اس میں بھی نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز کو اے میری امت نہ چھوڑنا، نماز ضرور پڑھنا، الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا تھا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اللہ کی قرب حاصل کرنے والے لوگوں میں، اللہ کے مقربین لوگوں میں، محبین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس کا شمار فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، دنیا میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ نمازی آدمی ہے اور یہ ایسا ویسا کام نہیں کرے گا، یہ نیک آدمی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اس کی عزت ہو ہی گی۔ اور اسی طرح نمازی آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ اور بڑے بڑے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اب نمازی ہوں، مسلمان ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا نمازی بنا ہوا ہے اور یہ فلاں گناہ کر رہا ہے، فلاں گناہ کر رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے کی برکت سے آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب نمازی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ آرام اور سکھ نصیب فرماتے ہیں۔ قبر میں بھی آرام سے رہے گا، آخرت کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات کہ نمازی کا کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا، کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک محبوب پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے، فوائد حاصل ہوں گے ہی ساتھ ساتھ
لیکن مین چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے۔ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ نمازی آدمی کی گناہ معاف کریں گے اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوگا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔